اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سن 1445 ہجری کا ماہ محرم ہم گزار رہے ہیں اور 40 کے ایام میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم اپنے اسی عزم و استقلال کے ساتھ، اسی عزم و ارادے کے ساتھ، اسی جوش و جذبے کے ساتھ لندن سے وایا قطر ہوتی ہوئی اس وقت نجف اشرف پہنچ چکی ہے، اور مولا امیر المومنین کے حرم کے بالمقابل آپ دیکھ سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں مولا امیر المومنین کے سنہری اور بلند اور عالی شان گنبد کی، کہ جس کے نیچے دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ہم وہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ ان کو اہل بیت ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رومان رضوی صاحب، قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ خداوند کریم کی عظیم بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خدا ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس پروگرام کو خوشنودی امام زمان علیہ السلام کا بہترین ذریعہ قرار دے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اس وقت نجف اشرف سے جو ہے وہ خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ نجف اشرف کے بعد جو مومنین مشائع کریں گے ان کے بھی جو جس طرح سے وہاں پر ہاسپٹیلٹی دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے، موکبات ہوتے ہیں، لوگوں کے پیر دبائے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی آرام اور استراحت کا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے مریضوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی پوری ٹیم فری آف کاسٹ نہ صرف چیک اپ کرتی ہے بلکہ میڈیسن دیتی ہے، وہ تمام چیزیں دکھاتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ کربلا لے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کا عظیم پیغام، اور جہاں پر ہم امام حسین علیہ السلام کا عظیم پیغام کی بات کریں تو قبلہ مجھے وہ جملہ جو کہ صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں شہزادی نے فرمایا فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیت، تو وہی ہے نا، میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا پیغام نہ صرف یہ کہ ایک شہر، ایک قریہ، ایک ملک تک محدود ہے، بلکہ پوری دنیا میں پیغام امام حسین علیہ السلام آج عام ہو رہا ہے، اور رہتی دنیا تک پیغام حسین کا یہ سفر جاری اور ساری رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے جو جملہ ابھی بیان کیا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، خطیبہ فاتح شام حضرت زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ، کہ جن کی تمنا تھی، جن کی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا چہلم منایا جائے۔ سن 61 ہجری کی کربلا اگر آپ کے پیش نظر ہے، سن 61 ہجری کی کربلا کو اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا قافلہ تھا، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، مستورات بھی تھیں، اور بھوک و پیاس کا عالم تھا۔ لیکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ ہمارے ذکر کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا محافظ خدا ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے خانواد عصمت و طہارت کی یہ تمام شخصیات، اہل بیت علیہ السلام کی یہ تمام شخصیات نے اپنی قربانی اس واجب الوجود ذات کے لیے قربان کر دی، اور اللہ کے پیغام کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں، توحید کے اس عظیم المرتبت پیغام میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ تو خداوند کریم نے آج اہل بیت علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا کہ پوری دنیا میں آج پیغام امام حسین علیہ السلام عام ہے۔ جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو یہ دو مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے جس طریقے سے یزید کے دربار میں للکارتے ہوئے اسے کہا تھا کہ تو مجھے کیا شکست دے گا اور میرے بھائی کو کیا شکست دے گا، اور یہی تاریخ جب مدینے تک پہنچی اور سید سجاد علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا کربلا میں آپ کی فتح ہوئی، کربلا میں آپ کی جیت ہوئی یا آپ کی شکست ہوئی، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زینب کے اس جملے کو کہ میں نے سوائے خدا کے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خدا کے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا، تو امام سجاد نے کہا کہ بس تھوڑی دیر رک جا، اذان کا وقت ہونے دے، گلدستہ اذان پہ اگر کوئی مؤذن اذان کہے، اس کے بعد مسجد میں نمازیوں کا ہجوم جانے لگے تو خود دیکھ لینا، نماز کی صدائیں بتائیں گے حسین جیت گئے، اذان کی آواز بتائے گی حسین جیت گئے، نمازیوں کا مصلی بتائے گا حسین جیت گئے، قرآن مجید کی تلاوت بتائے گی حسین جیت گئے۔ اور یہ 40 کا خوبصورت سفر
کہ جو نجف سے کربلا کا سفر ہے. میں یہ مختصراً عرض کروں کہ نجف سے کرب و بلا کا سفر حسین کے نام، یہ 40 کی شام و سحر حسین کے نام، سوا حسین کسی کے لیے ہوا ہی نہیں، کروڑوں لوگوں کا پیدل سفر حسین کے نام. یہاں پر اس وقت ہم ایسی الحمدللہ ہم ایک الحمدللہ ایک ایسی لوکیشن کے اوپر ہیں، اس پہ نہ صرف حرم کی مومنین زیارت کر پا رہے ہیں بلکہ سبحان بھائی دکھائیں گے کہ کس طرح سے عاشقین کا چھتا. سبحان بھائی اس کو فوکس کیجئے نیچے اور دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ جن کے پاس ہوٹلز نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کے پاس رہائش ہے، یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ اس وقت گرمی اپنے شباب کے اوپر ہے اور ہیٹ ویوز کے ساتھ یعنی لو کے تھپیڑے ہیں اور یعنی موسم سے لڑنا ایک اور دوسرا لوگوں کے پاس رہائش نہیں ہے. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں جو عاشقان کا چھتا ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں اب ہماری اسکرین کے اوپر ناظرین کے حرم امیر المومنین کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں زمین یہاں جل رہی ہوگی. یہ ماربل جو ہے یہ جل رہا ہوگا. اگر ہم دکھا سکیں وہ تمام مناظر کو تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے اپنے فیملیز کے ساتھ نوزائیدہ بچوں کے ساتھ اس وقت حرم کے اندر موجود ہیں. یہ کیسا جنون ہے، یہ کیسا عشق ہے. چہلم تو امام حسین سلام کا کرنے آئے ہیں مگر ابھی یہاں پر گھیر کے امیر المومنین کے حرم کو بیٹھے ہیں. اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا گفتگو فرمائیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب میثم نے عشق علی میں کیسے زبان کٹوا دی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت علی میں اپنے آپ کو قربان کر دیا. لوگ سوال کرتے ہیں کس طرح حر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام آسائشوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو امام حسین کے خیمے تک پہنچایا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ خیمے حسینی کی طرف آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک ہمارا استقبال کرے گی، تشنگی کے عالم میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تمام تر کی زحمتیں برداشت کرنی پڑیں گی. تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ تاریخ کے وہ سوالات ہیں کہ جس کا پریکٹیکل جواب میں اہل بیت ٹی وی کے کیمرے سے یہ جو زائرین یہاں اس زحمتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس ہوٹل نہیں ہے، کسی کے پاس بیڈ نہیں ہے، کسی کے پاس رہنے کی کوئی بہت آرام دہ جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محبت علی کو محسوس کرتے ہوئے، ولایت علی کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے عاشقان علی عشق حسین کے اس عظیم سفر پہ نکل چکے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ سفر جیسا بھی ہو منزل تو حسین ہے. سفر جتنی زحمتوں کے ساتھ ہو لیکن ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ حسین کا علم بردار حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام استقبال کریں گے. یقیناً پوری دنیا سے جب زائرین کا ایک ہجوم آتا ہے، زائرین کا ایک لشکر آتا ہے، ایک سمندر موجیں مارتا ہوا جب آتا ہے تو لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے بابا کی بارگاہ میں آئیں اور اس کی بارگاہ میں آئیں کہ جس کا ذکر عبادت ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں کہ جس کی محبت عبادت ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں کہ جس کی محبت نسلوں کی پہچان ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ. آج آپ دیکھ لیں اہل بیت ٹی وی کے اس خوبصورت کیمرے کے ذریعے کہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے. مولا کائنات کے حرم کا یہ بہترین اور خوبصورت روشن یہ گنبد کہ جو اس وقت مرجع خلائق بنا ہوا ہے. سورج کی روشنی بھی علی کے روضے کا طواف کرتے ہوئے ساری دنیا کے درمیان روشنی بکھیر رہی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ہم اس کے جوار کے سائے میں پلتے ہیں کہ جو ایک انگلی کے اشارے سے مجھے پلٹانے کی جو قدرت رکھتا ہے. تو اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہم اس وقت اہل بیت ٹی وی کے ذریعے محبت علی کا پیغام دے رہے ہیں اور 40 کا جو خوبصورت پیغام ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم تمام ناظرین کے گوش گزار کریں گے کہ کس طریقے سے مولا کائنات کے جوار میں لوگ آتے ہیں. اس لیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پہلے امام ہیں، شہنشاہ غدیر، فلک جناب، ابو تراب، حضرت امیر المومنین، یاسب الدین، امام المتقین، عین اللہ، لسان اللہ، وہ ذات کہ جس ذات کی محبت سے ہماری تمام تر تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. ہم پہلے بارگاہ مولا علی میں آتے ہیں، مولا سے اجازت لیتے ہیں، مولا ہم کربلا آپ کے لال کی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں. مولا کائنات کی زیارت کے حوالے سے خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا کی حدیث کی روشنی بیان کیا کہ جو علی ابن ابی طالب کی زیارت پہ آتا ہے اور مولا امیر کو حضرت علی علیہ السلام کی محبت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ جو حدیث رسول کی روشنی میں ہے کہ مولا کائنات کی زیارت پہ جو شخص آتا ہے وہ خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے کہ مولا کائنات کے جوار تک آ رہا ہے. میں تو اکثر جب سے مجھے نجف اشرف میں خدا نے سکونت کی سعادت عطا کی، 4 مصرے رومان رضوی کے ہیں لیکن ترجمانی تمام مولائی کے ہیں کہ فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، فرشتوں اور نبیوں کی صف میں رہتا ہوں،
خدا کا جتنا ادا شکریہ کروں کم ہے، علی کے ساتھ علی کے نجف میں رہتا ہوں۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مولا کائنات کی زیارت پہ آتا ہے تو خداوند کریم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اس زائر کے ہر قدم پہ اسے حج کا ثواب نہیں بلکہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے، وہ حج کہ جو مقبول ہو جائے۔ بہت سے حاجی جاتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ حج قبول بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہاں گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ علی کے روضے پہ جو علی کو اپنا امام مانتے ہوئے، علی کے حق کو پہچانتے ہوئے علی کے روضے کی زیارت کرتا ہے۔ اور یہ تو مولا کائنات ہیں، مولا کائنات جس ذریعے میں ہے اسی ذریعے میں ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر ہے، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی قبر ہے، وہ نوح کہ جس کی کشتی پہ جو آ گیا وہ نجات پا گیا۔ اور رسول اللہ نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی ہے نوح کے جیسی ہے، جو اہل بیت سے متمسک ہو جائے، جو اہل بیت کی چوکھٹ پہ آ جائے اسے ہی نجات ملتی ہے، وہی نجات یافتہ ہوتا ہے۔ تو لوگ آتے ہیں پہلے بارگاہ علی میں مولا کو سلام کرتے ہیں، مولا کی زیارت کرنے کے بعد پھر نجف سے کربلا جو پیدل جاتے ہیں واک کرتے ہوئے جسے مشی کہتے ہیں۔ ہم اس پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں قبلہ آپ سے، کیونکہ مشی کے دوران بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر فرط حیرت میں پڑ چکی ہے، کیونکہ ہم اور میں کسی چیز سے، کسی عبادت کا کسی دوسری عبادت سے تقابل نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ایک چیز جو 1 روپے کی 2 روپے کر دی جاتی ہے، مگر یہاں پر جس وقت غربت تھی، ابھی بھی ہے، مگر جس وقت غربت تھی، جنگ زدہ تھا، اس وقت بھی سب کچھ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس پر میں بھی بات کروں گا، مگر اس جہاں پر ہم ایک فیلنگز کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک زائر جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک زائر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کی فیلنگز کو بھی اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے بتائیں کہ اس زائر کی فیلنگز جو پہلی مرتبہ، یعنی اس نے ابھی تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے حرم کو دیکھا ہو، جو ہم چیز دیکھی، پہلی مرتبہ جو پہلی نگاہ پڑتی ہے کہ اچھا میرے مولا امیر المومنین کا حرم یہ ہے، تو وہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیونکہ اب وہ چاہے 100 بار آ جائے وہ فیلنگز پیدا نہیں ہوں گی۔ تو ہمارے ساتھ مینچسٹر سے سید علی حسین اصغر صاحب موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے مولا کا پرسہ پیش کریں گے اور سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کیا فیلنگز تھیں جب آپ نے پہلی مرتبہ حرم کو دیکھا، کیا محسوس کیا، خود بتائیے بات۔ English? Okay. In terms of how I felt when I got to Najaf was a sense of, I'm feeling it now, you see. It's almost a belonging to where I come from, my belief, and a sense of comfortability. I spent so many years praying, wishing that the Imam alayhi salam invite me to the visitation of his shrine, and I'm here today and I'm in awe of what I see. I see people from different cultures, from different walks of life, all coming together and essentially, raising the message of our Amir al-Mu'mineen alayhi salam. And for me this is extremely special. Special why? Because it's in the eye that we see. We see people everywhere. I mean, if you look around in Najaf, you see people all coming together and again promoting the message of our Islam and our Ahlul Bayt al-Islam. So for me, when it comes to feelings, it's very sensitive. I feel very overwhelmed. I feel very emotional. But on top of everything, I feel very connected. I feel very connected to the Imam. I live and I come from a Western world. This is my sort of first visit to Najaf, and I almost feel a connection. A connection that, yeah, 100% I feel a connection. You read, you listen to majalis, you listen to lectures, but coming here, changes your complete emotions. It changes your whole view of life. And inshallah, like we all say, that I come here and I hope and I pray, inshallah, that my sins are forgiven. I go back as more of a pure person. And I am one of many who continue to raise the message of the Ahlul Bayt al-Islam. بہت خوبصورت ماشاء اللہ۔ بسم اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک
ज़ाहिर की फीलिंग्स क्या होती है, एक पहली मर्तबा आना, हरम की तरफ देखना, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, अंदर से एक कनेक्शन को, क़िबला उन्होंने कहा कि मैं अपने अंदर से एक कनेक्शन को पा रहा हूँ, एक कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ मुतसिल। और अब की एक नई जनरेशन को तो बहुत अच्छी तरह से वाईफाई को समझ में आएगा कि किस तरह से आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं इस नेटवर्क के साथ। तो यहाँ से जो वाईफाई की रेस निकलती है और वो जो आपके क़ल्ब में उतर जाती है और उसके साथ आप अपने आप को मुतसिल पाते हैं कि उन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ़ रेत के लोग, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग, मुख्तलिफ़ मशरब के लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग, मुख्तलिफ़ फ़रहंग के लोग, वो जमा हैं, यानी कि हुब्बुल हुसैन यजमअना की एक अमली तस्वीर वो पेश कर रहे थे। तो हम ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन तमाम चीज़ों को अपने उन बच्चों की तरफ, मैं ये खुसूसियत मैंने इस वजह से इनकी गुफ्तगू की कि उन बच्चों की तरफ जो अभी यहाँ नहीं आए हैं उनको हम बताएं कि आप जब आएंगे तो आप क्या महसूस करेंगे, आप वो हलावत ईमानी को कैसे महसूस करेंगे, आप वो दिल के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो आप कभी दूर बैठ के महसूस नहीं कर सकते उन फीलिंग्स को, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो इन्होंने इस पे हमारा साथ दिया और खुदा इनकी ज़ियारत को कबूल करें इंशाअल्लाह। तो क़िबला हम मशी की तरफ जाते हैं कि जिसने दुनिया को फ़र्ते हैरत के अंदर डाल दिया है और दुनिया देख रही है कि ये कैसी कौम है कि जहाँ पर किसी की शादी होती है तो वो उस सामान को इस्तेमाल नहीं करता जब तक ज़ायरीन के लिए उसको रोड पे सरे राह रख नहीं देता कि उन सोफ़ा सेट्स को, उन चीज़ों को, उन चेयर्स को लोग इस्तेमाल करें, फिर हम घर लेके जाएं ताकि बरकत रहे। ये पूरी दुनिया में कोई एक कौम, कोई एक ऐसा कल्चर दिखा दे मुझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिन लन तबरुदा अबदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने मोमिन के दिलों में एक आग रोशन की है कि जो कभी भी ठंड नहीं हो सकती। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ये शोला, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की ये रोशनी कि जो सारी तारीकियों को दूर कर रही है, सारे अंधेरे को दूर कर रही है। आज जो नजफ़ में आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के लोग, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आए हैं, लेकिन जब नजफ़ की ज़मीन के आसमान पर लोग बैठ रहे हैं तो वो क्या हिंदुस्तानी, क्या पाकिस्तानी, क्या अमेरिका, क्या लंदन, क्या ईरान, क्या अफ़गानिस्तान, जो ज़मीन नजफ़ के आसमान पे बैठ गया वो अली वाला हो गया, वो मौलाए कायनात का चाहने वाला है। यहाँ फिर उसे गदीरी कहा जाता है, यहाँ उसे मौलाई कहा जाता है, यहाँ उसे हुसैनी कहा जाता है। और फिर आप देखें कि लोग एक दूसरे की ज़बान से भी नावाकिफ़ है, ना आशना है, लेकिन जो मोहब्बत की ज़बान है वो सबकी एक है। क्यों? इसलिए कि सबके दिल में हुसैन धड़क रहा है, सबके दिल में विलायत अली का सूरज रोशन है। और ये सूरज जहाँ रोशन हो जाता है फिर वहाँ न कोई तासुब होता है, न किसी हसद का अंधेरा वहाँ पे आपको नज़र आएगा, बल्कि वहाँ पे मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हुसैन के जिसने इंसानियत का दर्द दिया। ह्यूमैनिटी आज पूरी दुनिया कॉन्फ्रेंस कर रही है, सारी दुनिया परेशान है कि इंसानियत को कैसे हम अपने माशरे में लाएं। आज अगर देखें तो दुनिया तरक्की कर रही है, पहले छोटे मकान में लोग रहते थे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। पहले कार्स बहुत वसाइल के एतबार से उनके पास वो वसाइल नहीं होते, लेकिन आज गाड़ियाँ माशाअल्लाह, जो पहले घंटों का सफ़र आज लम्हों में सफ़र तय किया जा रहा है। ये तमाम तरक्कियाँ हो रही हैं, लेकिन इंसानियत हमें वेंटिलेटर पे सांस लेते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अगर इंसानियत को ज़िंदगी के साथ देखना है तो मैं अहले बैत टीवी के नाज़रीन और अहले बैत टीवी का फैलाव और इसकी वुसअत और इसकी आवाज़ जहाँ तक जाए, मैं नजफ़ की ज़मीन के आसमान से मौलाए कायनात के चाहने वालों का एक अदना सा खादिम हूँ और उसी हैसियत से मैं गुजारिश करूँगा कि आए नजफ़ में देखें इंसानियत किसे कहते हैं, ह्यूमैनिटी कैसे कहते हैं, आदमियत किसे कहते हैं। आज जहाँ लूटने वाला पूरी दुनिया में नज़र आता है, हर आदमी लूटने की कोशिश करता है। एक बात और कहूँ कि जो मुसलमानों का चेहरा पेश किया गया है जी जी मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए से कि दहशतगर्द, बम धमाके, फटने वाले, मस्जिदें उड़ाने वाले, इधर फट गए साहब, उधर फट गए, दहशतगर्द जहाँ जाएंगे चोरी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, एक इस्लाम का चेहरा ये भी तो है। एक इस्लाम का चेहरा नहीं है, यही इस्लाम का चेहरा है। चेहरा है, मगर वो बाउनवान इस्लाम उसको पेश कर रहे होते हैं। तो अगर हम कहें कि आओ इस्लाम का असली चेहरे को हम तुम्हें, वो सारे चेहरे लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ से लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद होती है वो सारे चेहरे अपने अपने तहखानों में जाके छुप जाते हैं। और ये इंसानियत का जो पैगाम इमाम हुसैन ने दिया था, आप वो जुमला याद करें, इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे क्या कहा कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह की खातिर, अम्र बिल मारूफ की खातिर, नहीं अनिल मुनकर की खातिर। आज आप ये जो सफ़र नजफ़ से शुरू हो रहा है, ये तो नजफ़ से नहीं बल्कि
کہ پورے مشہد سے لوگ پیدل آ رہے ہیں, انڈیا سے پیدل آ رہے ہیں, پاکستان سے پیدل آ رہے ہیں, کویت سے پیدل آ رہے ہیں, پاکستان سے پیدل ایسے ہندوستان سے ابھی ایک صاحب آئے ہیں کہ جو پیدل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ابھی نجف میں ہیں وہ. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین نے جو حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کی تھی, حسین کی صدا آج بھی فضائے بسیط پہ پھیلی ہوئی ہے, اور جہاں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے ہیں وہ کھنچے ہوئے کربلا کی طرف چلے آ رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف کربلا کی تاریخ تک محدود نہیں ہے, بلکہ امام حسین کے چاہنے والے عزادار امام حسین حسینیت کا پیغام لے کر ساری دنیا میں مہدویت کے دائرے تک جا رہے ہیں. اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو سیلیوٹ کرتے ہوئے, امام کی خدمت میں سلام کرتے ہوئے, جہاں ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں, لبیک یا عباس کہہ رہے ہیں, لبیک یا زینب کہہ رہے ہیں, وہیں لبیک یا مہدی کہہ کے دنیا کے تمام یزیدوں کے کلیجوں کو دہلا رہے ہیں. ساری دنیا پریشان ہے کہ ان کے وقت کا امام جو غیب میں ہے, جو غیبت کے پردے میں ہے, وہ شیعہ کے جو اپنے امام پر بڑا عقیدہ رکھتے ہیں, امام زمانہ علیہ السلام پر بہت یقین رکھتے ہیں, تو ساری دنیا پریشان ہے کہ آج امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں, لیکن ان کا پیغام یہ ہے کہ میرے جد کی زیارت کو اور میرے جد کی محبت کے حوالے سے امام زمانہ کی بڑی حدیثیں ہیں. تو جب غیبت میں رہ کر اس کے وقت کا امام, اس قوم کا امام غیبت میں رہ کے اپنے قوم کو اس طریقے سے اس کی سرپرستی کر رہا ہے, تو جب وہ غیبت کا پردہ اٹھا کے آ جائے گا تو پھر کیا عالم ہوگا, پھر کیا منظر ہوگا. اور ساری دنیا اسی لیے ششدر ہے کہ لوٹنے کے دور میں لٹانے والا اگر کوئی ہے تو وہ حسین کا چاہنے والا ہے, وہ حسین کا عزادار ہے. آج لوگ اپنے آرام کا خیال زیادہ رکھتے ہیں, لیکن نجف آئیں دوسروں کو کیسے آرام دیا جائے یہ نجف میں علی کے چاہنے والے بتائیں گے. ہاتھ جوڑ کے اور سال بھر کی کمائی اس 40 کے ایک ہفتے میں اور 10 دن میں لوگ لگاتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ساکنان عراق جو عراق میں رہ رہے ہیں صرف فقط عراق کے رہنے والے نہیں, بلکہ ابھی یو ایس سے, یو کے سے, ایران سے, انڈیا سے, پاکستان سے لوگ وہاں سے آتے ہیں ہفتے 10 دن پہلے, اور یہاں کے موقف تیار کرتے ہیں, موقف ٹینٹ لگاتے ہیں, بلڈنگز بنا رہے ہیں. اس کے بعد زائرین کے لیے بہت سے وسائل, ان کے آرام کے لیے کیا آرام, کیا انسانیت اگر دیکھنا ہے تو واقعاً امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 کے موقع پر دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساکس کو اتار کے دھوتے ہیں, ان کے پاؤں کو دھو کر اس کو دباتے ہیں. اور اس طرح نہ صرف یہ کہ جس کے پاس جتنی حیثیت ہے, کسی کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے کہ وہ ایک ٹیشو پیپر لے لے تو وہ ٹیشو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے اپنے پسینے کو پوچھیے. کوئی عطر کی شیشی لیتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو خوشبو لگائیں, کوئی پانی کا بوتل لے لیتا ہے, کوئی جوس, جس کی جو حیثیت ہے. اگر عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے, جیسا کہ پوچھا گیا امام سے کہ مولا اگر ہم کوئی کم یعنی ہمارا عمل قلیل ہے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, تو اللہ کے اس ولی نے, اماموں نے بتایا, معصومین کا جملہ ہے کہ وہ عمل کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. تو یہاں ہم امام حسین علیہ السلام کے 40 کے اس لشکر میں شامل ہو رہے ہیں. اور جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں, جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں مولا کائنات کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی وہ دن دکھائے کہ آپ کی آنکھیں ہوں, مولا کی ذریع ہو, آپ کے قدم ہوں, نجف سے کربلا کا وہ راستہ ہو, اور آپ نجف سے کربلا جائیں, مولا امام حسین کی بارگاہ میں سلام کریں, امیر المومنین کو سلام کریں, السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض و حجتہ علی عباد. امیر المومنین کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے پورے سفر میں آپ امام حسین کی قربانی کو یاد کریں, اور جب بارگاہ امام حسین میں پہنچے تو کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً جب عزادار ٹی وی پہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ ذرا سا پریشان ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے. کسی کو کوئی نہ کوئی مجبوری ہے, کوئی صحت کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے, کوئی غربت کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ پروگرام آپ دیکھتے ہوئے امام صادق سے کسی غریب چاہنے والے نے پوچھا, مولا وہ لوگ کہ جو کربلا نہیں جا سکتے, وہ لوگ کہ جو کسی غربت کے سبب, کسی مجبوری کے سبب کربلا نہیں جا سکتے, کیا وہ زیارت امام حسین کا جو اتنا ثواب ہے اس سے محروم رہ جائیں گے؟ ہمیں سلام کرنا چاہیے آل محمد کی بارگاہ میں کہ انہوں نے اپنے ہر چاہنے والے کا خیال رکھا. مولانا نے کہا اگر وسائل ہیں, تمہارے پاس پیسہ ہے تو وہاں آ سکتے ہو, اگر تم تمام وسائل ہونے کے باوجود امام حسین کی زیارت پہ نہیں آ رہے ہو, ترک زیارت حسین کر رہے ہو, تو گویا تم نے امام حسین پر جفا کی.
لہٰذا جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس وسائل آ سکتے ہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو غربت کی وجہ سے، غربت کی زنجیروں نے ان کے پاؤں کو جکڑ رکھا ہے، وہ نہیں آ سکتے. تو اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے امام صادق سے جب اس نے پوچھا تو امام نے کہا کہ اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، کربلا کی طرف رخ کر کے یہ 2-3 فقرے کہو: السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہی ثواب کہ جو ذریعہ حسین پہ آنے والے زائر کو ملتا ہے، وہی ثواب تمہیں اپنے گھر پہ ملے گا. یہ سلطنت ہے حسین کی، یہ بادشاہت ہے حسین کی، یہ اقتدار ہے حسین کا. ہمیں سلام کرنا چاہیے امام حسین کی بارگاہ میں، بی بی زینب کی بارگاہ میں، کہ ان کی محبت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. 2-3 ہی منٹ. صحیح. تو قبلہ یہ ساری گفتگو ہوئی مشیخ میں اور یہ تمام چیزیں، اس میں بہت اہم پہلو ہے. اگر ہمیں کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب ہی نہیں پتہ، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو بیل دیتے ہیں، بے شک یہ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ کود جائیں کسی کے گھر میں، یا دروازہ کھولا ہے تو بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں. یہ سب یہ انسان مہذب آدمی کبھی نہیں کرتا. اس کے آداب ہوتے ہیں. جب ایک عام انسان کے گھر جانے کے آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، کس طرح سے بیٹھا جائے، پیر پھیلا کے بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے، سب جانتا ہے انسان. تو معصومین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے. ہمارے بچوں نے اس پہ روشنی ڈالنا ہے. راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا: مولا، کربلا جانے کے کیا آداب ہیں؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کے کیا آداب ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کی اس فرزند نے کہا کہ جو بھی کربلا کی زیارت کا قصد کرتا ہے تو اسے یہ چند آداب، یہ چند شرائط اس کا خیال رکھنا چاہیے. پہلا ادب یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کربلا ہے کیا؟ کربلا میں امام حسین نے جو قربانی پیش کی، امام حسین کا ہدف کیا تھا؟ اس کو پیش نظر رکھیں. دوسری بات، جب کربلا کی زیارت کا قصد کریں یا کسی معصومین کی زیارت پہ ہم جائیں تو ہمارے اوپر کسی کا حق نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں ستاتے ہوئے اور پھر بارگاہ حسین میں آ جائیں. اس کے بعد واجبات کا خیال رکھیں، محرمات سے بچیں. جب ہم اس سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو ہم پہلے اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ بنائیں، اس لیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں طہارت ہی طہارت ہے، جہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، جہاں جانے کے لیے ملائکہ اللہ سے اجازت لیتے ہیں، جہاں جانے کے لیے انبیاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا: یا اللہ، مجھے امام حسین کی زیارت کی اجازت چاہیے. تو اے عزادارو، اے زائر امام حسین، جب ہم اس سفر پہ آئیں تو اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا لیں کہ جب اس بارگاہ میں جائیں تو خود دل مطمئن ہو جائے کہ ہم اب گناہوں سے پاک ہیں. اور صرف یہ نہ کربلا آنا کمال نہیں ہے، فقط کہ نجف آ جانا کمال نہیں ہے، بلکہ نجف سے نجفی بن کر جانا، ولایت نجف کے پیغام کو لے کر جانا، علی کے پیغام کو لے کر جانا، اس پہ قائم رہنا، ایمان کی روشنی ہمیشہ اپنے وجود میں روشن رکھنا. کربلا سے جب واپس جا رہے ہیں تو پھر کربلا کا جو پیغام تھا، ہم کربلا کا جو میسیج، خود آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی نے چند نصیحتیں بیان کی ہیں. میں اہل بیت ٹی وی کے ذریعے تمام ناظرین کی نظر کر رہا ہوں. آیت اللہ سیستانی سے جب پوچھا گیا کہ زائرین کے لیے آپ کی کچھ نصیحتیں، تو آپ نے بیان کیا کہ آپ جب کربلا معصومین کی زیارت کو آئیں تو اللہ نے انبیاء ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید اس لیے کی ہے تاکہ آپ ان کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنائیں. بارگاہ علی میں آئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو تراب پہ بیٹھ کے ہمیشہ یہ درس دیا کرتا تھا کہ دیکھو، ظالموں کا ساتھ کبھی نہ دینا، مظلوموں کے مددگار رہنا، متقی رہنا، پرہیزگار رہنا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، واجبات پر عمل کرنا. دیکھو، کبھی کسی یتیم کا مال نہ کھانا، یتیم کے حق کو پامال نہ کرنا. قرآن مجید ایسا نہ ہو کہ تم سے شکوہ کر دے، تلاوت قرآن کرنا. آغا سیستانی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کربلا کی طرف آئیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ساتھ بہت سے زائرین ہوتے ہیں جو آپ کے ہم سفر ہوتے ہیں، تو آپ سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو دشواری نہ ہو، اس لیے کہ دشواری اور اذیت پیدا کرنا یہ دشمن اہل بیت کا طریقہ ہے. آپ کے وجود سے دوسرے کو آرام ملنا چاہیے. آپ جب سفر زیارت پہ، خود امام کی حدیث ہے کہ آپ اپنی زبان کو زیادہ کھولے نہیں، لہو لعب کی گفتگو نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ جتنی گفتگو ہو تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر کی تسبیح ہو، الحمدللہ کی تسبیح، لبیک یا حسین، صلوات کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ جب نجف سے کربلا جائیں آپ مسلسل صلوات پڑھیں. جب کربلا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچیں تو 1000-2000 صلوات ہوا بارگاہ امام حسین میں ہدیہ کر دیں. پھر آغا سیستانی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زیارت پہ اس طریقے سے آئیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو زائرین کی معراج کے لیے ضروری ہے کہ اولین وقت نماز پڑھیں،
اس وقت کوئی کام میں مشغول نہ ہو. جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو ہمیں مصلی پہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس نمازی کی زیارت کو جا رہے ہیں کہ جو تہ خنجر بھی اپنے سر کو سجدے سے جس نے نہیں اٹھایا. قرآن کی تلاوت کریں, اس بات کا احساس ہونا چاہیے اس قاری کے چاہنے والے ہیں کہ جس کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن نونک کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. پھر آغا سستانی بیان کرتے ہیں کہ جب اس طریقے سے ہم زیارت کریں, واجبات پہ عمل کرتے ہوئے, محرمات سے, عورتیں خواتین حجاب کا بھرپور خیال رکھیں, اور ایسا حجاب نہیں کہ حجاب آپ کریں اور آپ کا جسم نمایاں ہو, بلکہ حجاب زینبی ہونا چاہیے, حجاب فاطمی ہونا چاہیے جس کو مکمل حجاب اور پردہ کہا جائے. جب اس طریقے سے زیارت ہو کہ ہم واجبات پہ بھرپور عمل کریں, محرمات سے بچائیں اپنے آپ کو, تو آغا سستانی بیان کرتے ہیں اب اس طریقے سے آپ زیارت پہ جائیں گے مولا علی کی بارگاہ میں, امام حسین کی بارگاہ میں, تو ایسا ہے کہ آپ ان کی علمی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور پیغام کہ آپ جب ان کی بارگاہ میں جائیں تو اس بات کا یقین رکھیں, اتنے ادب سے جائیں, اتنے احترام رسپیکٹ کے ساتھ کہ آپ اس کی بارگاہ میں جائیں کہ جو آپ کو دیکھ بھی رہا ہے, آپ کیا بول رہے ہیں وہ آپ کو سن بھی رہا ہے, اور اب جو نہیں بول رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اور آخری بات کہ جب ان زیارتوں پہ آئیں تو امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں آپ اس زیارت کو انجام دیں اور اس کا ثواب اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ کریں. اور مسلسل جیسے 2-4 لوگ کا گروپ اگر ہو اور مشی کرتے رہیں تو آپ حدیث کو ڈسکس کرتے رہیں کہ رسول اللہ نے کہا حب علی عبادہ, رسول اللہ نے کہا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ, رسول اللہ نے کہا کہ میرا آخری فرزند آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے گا کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو امام زمانہ کو یاد کریں, شہادت امام حسین کو یاد کریں, پیغام محمد و آل محمد کو یاد کریں. خدا کی بارگاہ میں آغا بھائی آپ بھی نائب الزیارہ رہیں اور ہم بھی نائب الزیارہ رہیں گے تمام اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کے لیے, اور بارگاہ معصومین میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس مقام کی زیارت نصیب فرما, اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا حقیقی چاہنے والا بنا, اور جو زیارت کے تو نے تحفے رکھے ہیں ہمیں ان تحفوں سے محروم نہ فرمانا, ہمیں وہ تمام برکات عطا فرما, وہ فیوز عطا فرما کہ جو زیارت امام حسین کے صدقے میں تو عطا کرنے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ قبلہ. جی ناظرین, ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ مولانا سید الرحمان رضوی صاحب کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا, اور جس طرح سے جو کیفیات زیارت ہیں, آداب ہیں, مشی میں چلنے والوں کے لیے فضائل اور اس کا انعام کا وعدہ کیا گیا, ان تمام اور سید الشہداء کی قبر کی زیارت کی ان تمام چیزوں پہ جو ہم نے اپنے مختصر وقت میں رہتے ہوئے زیادہ بیان کر سکتے تھے, وہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ تمام چیزیں بیان کی. اور یہ ٹرانسمیشن اس وقت کا تو ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے, مگر ہمارا مسلسل یہ لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری و ساری رہے گا. سید علی موسوی, نجف اشرف, اہل بیت ٹی وی.